هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلسلہ ہے ہمارا احکام قرآن۔ اس سلسلے میں زیادہ تر آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جن کا تعلق فقہی احکام سے ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی آیات بھی بعض اوقات شامل کرتے ہیں ہم کہ جن کا تعلق بنیادی اسلام کے جو عقائد ہیں ان سے ہوتا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کا۔ آئیے ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان موضوعات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیات مبارکہ کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 امتیازات کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 5 امتیازات کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتیازات کیا ہیں؟ تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے اوصاف سے نوازا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نبوت کے بارے میں بنیادی عقائد کیا ہونے چاہیے۔ جو آیات تلاوت کی گئی ان کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا کہ یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب کے سب لائق تعظیم ہیں، لائق تقریم ہیں، اور انبیاء کی شان کے تعلق سے بعض پر کلام کرنا اور بعض کو اپنا پیشوا ماننا یہ درست نہیں ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ہی قابل تعظیم ہیں، قابل تقریم ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے شریعتیں لاتے رہے اور اپنی اپنی قوموں کے لیے تعلیمات لاتے رہے، ان تعلیمات کو فالو ان کی قومیں کرتی رہیں، اور احکام بھی بدلتے رہے۔ احکام کے بدلنے سے جو اگلی امتیں آتی تھیں انہوں نے بہت سارے ان احکامات پر عمل کیا جن پر پچھلے نہیں کرتی تھیں۔ تو یوں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات اور احکامات میں تو فرق آ سکتا ہے، لیکن انبیاء سارے لائق تعظیم ہیں، لائق تقریم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چنا حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مکرم اور معظم ہیں کہ ان کی آل میں بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا گیا وہ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہیں، اور ان کی آل میں سے جو انبیاء ہوئے وہ بھی مراد ہیں۔ وہ آل عمران، اور آل عمران، آل عمران سے مراد کیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد کا نام تھا عمران، تو حضرت مریم کے جو صاحبزادے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یوں آل عمران میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں مراد ہیں۔ علی العالمین، اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو پورے عالم سے چنا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے انسان ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی ابو البشر کہلاتے ہیں، کیونکہ روئے زمین پر تمام کے تمام افراد ہلاک ہو گئے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ زندہ تھے، ان سے ہی بقیہ جو ہے لوگ ہیں ان کی نسل چلی ہے۔ تو یہ ایک رشتہ ہے، اور جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ ایک خاندان ہیں، ایک رشتہ ہے ان کا آپس میں، اور یہ سبھی جو ہے لائق کے تعظیم ہیں، لائق کے تکریم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کی تنقیص کرے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ خیر جہاں علم ہوتا ہے، جہاں ادب ہوتا ہے، وہاں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جہاں پر ڈھونگ پنا ہوتا ہے، جہاں پر لبادہ اڑا جاتا ہے، تو وہاں علم ہی نہیں ہے، تو پھر جو چاہے وہ ہو۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس نام پر صرف کیا کہ جی وہ نصارہ کا رد کر رہا ہے، اور اس نے ایک اپنی پہچان بنائی، مسلمانوں میں فائق ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے ایک پہچان بنائی اس نے، اور پہچان یہ بنائی کہ جناب یہ نصارہ کا رد کرتا ہے، اور ایسے پہچان بنائی کہ بعض لوگ اس کے مغالطے میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی کتابوں تک میں یہ لکھ دیا کہ جی اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ رد نصارہ میں صرف ہوا۔ یہ جو پس منظر ہے تو مدح کے اندر ہے۔ حقیقت یہ ہے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر پر کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، باہر شریعت میں اس کارنامے کا چٹھا کٹھا کھولتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس نے رد نصارہ کے نام پر جو کچھ لکھا، کیا کیا اس میں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان میں انتہائی غلیظ باتیں بکی ہیں اس نے، حضرت مریم کی شان میں انتہائی غلیظ باتیں بکی ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ رد نصارہ کرتے ہوئے ہم جو تحریف شدہ ان کا دین ہے اس کا رد کریں گے، جو وہ تین الہ کے قائل ہیں اس کا رد کریں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کا سوچ بھی نہیں سکتے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تنقیص کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر رد نصارہ پر کام کرنا شروع کیا، تو اس طرح کی حرکتیں کی۔ اور میرے پاس ایک مرتبہ ایک قادیانی آئے، اور ان کو میں نے کہا کہ اس بات پر تو آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے وہ قابل تکریم اور تعظیم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھیں کتابیں، یہ کتابیں دیکھیں، یہ کتابیں دیکھیں، یہ کتابیں دیکھیں، یہ کیا لکھا ہے؟ تو خیر الحمدللہ وہ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اور اپنے برے دین سے تائب ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے لائق کے تعظیم ہیں، لائق کے تکریم ہیں، اور ہم کسی بھی نبی علیہ السلام کی تنقیص، توہین، اہانت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا یہاں پر، جن کا لقب ہے ابو البشر۔ ابو البشر ان کا لقب ہے، ابو الانبیاء بھی ان کا لقب ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ 5 خصائص ان کے جو مفسرین نے بیان کیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीज़ें आपको अता फरमाई। एक तो ये कि आपको इंतहाई आला और हसीन सूरत पर पैदा फरमाया। अब आप देखिए कि जो हयात है बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है। जानवरों में भी हयात पाई जाती है, दरख्तों में भी हयात पाई जाती है, मछलियों में भी हयात पाई जाती है, लेकिन जो सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता की है, ऐसी सूरत जो है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का शाहकार है इंसान। कि देखिए एक चेहरा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश का होगा, उस एक बालिश के चेहरे में अरबों खरबों लोग पैदा हुए हैं, लेकिन कोई भी चेहरा किसी दूसरे से नहीं मिलता। कभी कभार एक आध इत्तिफाक हो जाता है, लेकिन नहीं मिलता। कोई मुसव्विर अगर उसको दिया जाए कि जनाब ये 1 फिट बाय 1 फिट का या 1 बालिश बाय 1 बालिश का एरिया है और इस पर अरबों तुमने तस्वीर बनानी है, तो वो नहीं बना पाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर न जाने क्या क्या खूबियाँ पैदा की हैं। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, ये उंगली का एक पोरा है, एक पोरा, ये थंबनेल हमारे अंगूठे का जो निशान है, हर इंसान का निशान जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। इस 1 इंच के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो शाहकार और वो तख्लीक फरमाई है कि एक इंसान का जो निशानात हैं 1 इंच के एरिए के दूसरे इंसानात से नहीं मिल सकते। तो खैर बात ये हो रही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक फजीलत ये मिली कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्त कुदरत से उन्हें बनाया और हसीन तरीन सूरत उन्हें अता फरमाई। दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अस्मा का इल्म उन्हें अता फरमाया। तीसरी खूबी ये मिली कि हज़रात मलाइका अलैहिमुस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि हज़रत आदम को सजदा करें, और फरिश्तों ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सजदा फरमाया। तो मसजूद मलाइका हैं। यह सजदा ताज़ीमी था, इबादत का नहीं था। इबादत का सजदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होता है। बाज़ लोग ताज़ीम के सजदे पर भी इबादत का हुक्म लगा देते हैं। उन्हें गौर करना चाहिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी सजदा हुआ है। पिछली शरीयतों में ताज़ीम का सजदा जायज़ था। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शोहर के लिए करे, लेकिन चूँकि हमारी शरीयत में, शरीयत मोहम्मदिया में सजदा जायज़ नहीं है। चौथी फजीलत जो उन्हें हासिल हुई कि उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में जन्नत में रहना नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत में रखा। और पाँचवीं जो खूबी उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि वो अबुल बशर कहलाए। वो अबुल बशर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बनाया, भेजा, उनकी ज़ुर्रियत, उनकी औलाद पैदा हुई। और हम सब आदमी इसीलिए कहलाते हैं कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अगले नुक्ते पर चलते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किन 5 खूबियों से नवाजा। खूबियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन 5 इम्तियाज़ात ऐसे हैं जो उन्हें मुमताज़ करते हैं दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से। इनका भी एक लक़ब ये कि इन्हें अबुल बशर करार दिया गया। वो इसलिए कि एक वक्त ये था कि रूह ज़मीन पर सिर्फ़ ये थे, और फिर आगे इन्हीं की जो औलादें हैं वो पैदा हुई। तो यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये दूसरे फ़र्द हैं जो अबुल बशर कहलाए हैं। दूसरा इन्हें जो एक इम्तियाज़ इन्हें हासिल हुआ, वही हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें लंबी उम्र अता फरमाई। तो लंबी उम्र भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। इसलिए कहा जाता है तूबा लिमन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसका अमल बेहतर हो और उम्र लंबी हो, यकीनी तौर पर एक खुशबख्ती की अलामत हुआ करती है। तो बहुत लंबी उम्र आपको अता की गई और बहुत लंबा अरसा जो है आप ज़िंदा रहे। तीसरा जो शर्फ आपको हासिल हुआ कि आपकी दुआ कबूल हुई, और आपकी दुआ कबूल होने के नतीजे में जो आपके दौर में कुफ़ार थे उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। चौथा जो शर्फ आपको हासिल हुआ कि सबसे पहले जो सफ़ीना है, कश्ती है, उसकी तैयारी आप ही ने फरमाई। उससे पहले कश्ती का जो है वो वजूद
نہیں ہوا کرتا تھا اور سفینہ بنایا گیا اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ سیلاب آنے والا ہے، اور اس سیلاب کی جو ہے وہ تیاری آپ نے فرمائی، اور پھر جو ایک ایک جوڑے کو تمام جو حیوانات اور وہ تھے زندہ چیزیں تھیں ان میں سے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں آپ نے داخل فرمایا، اور اسی سے پھر جو ہے وہ حیات آگے بڑھی ہے۔ پانچویں جو چیز جو آپ کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے رسول ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت جو دی، اس شریعت نے پہلے والے احکامات کو منسوخ فرمایا، اور یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بہت سارے رشتے ایسے تھے جن سے نکاح حلال تھا، اس لیے جو ہے وہ اولاد آگے بڑھی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جب آئے ہیں، آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں پچھلے بہت سارے جو احکامات تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے جو محارم وغیرہ تھے ان سے نکاح جائز نہیں رکھا گیا۔ تو یہ چند باتیں بیان کی حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن امتیازات سے نوازا؟ پہلا وصف جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ کہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک آپ کی اولاد جو ہے وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوتی رہی، آپ کی اولاد در اولاد در اولاد، تو اسی لیے آپ کا لقب بھی ابو الانبیاء کہلاتا ہے۔ دوسرا جو وصف آپ کو عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا۔ تیسرا وصف جو آپ کو عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ چوتھا وصف جو آپ کو عطا کیا گیا کہ آپ اولو العزم ہیں، آپ کی اولاد میں سے جو انبیاء آئے وہ بھی اولو العزم ہیں، یعنی حضور علیہ السلام بھی اولو العزم ہیں، تو اس لیے آپ کا ایک لقب جو ہے وہ امام الناس بھی آپ کو کہا گیا، امام الناس آپ کو کہا گیا۔ آپ کی جو یادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی باقی رکھی ہیں، بیت اللہ ہو، صفا مروہ ہو، اور اس طرح کی نشانیاں ہیں، قربانی ہے، آپ کی بہت سارے سنتیں آج بھی باقی رکھی گئی ہیں، اور امام الناس آپ کا لقب ہے۔ پانچویں جو بات آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ کو 5 امتحانات میں مبتلا کیا گیا، اور 5 کے اندر جو ہے وہ آپ کامیاب ہوئے۔ تو یہ چونکہ 3 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ یہاں ہوا، ان 3 انبیاء علیہ السلام میں سے 3 انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو مفسرین نے امتیازات بیان کیے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے ہیں۔ آگے آتے ہیں، اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور وہی بنیادی ٹاپک ہے آج کے سلسلے کا۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کا شرف ہے کیا، ان کی بزرگی ہے کیا، ان کی جو ہستی ہے یہ کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حقیقت نبوت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اور ان بندوں پر وحی نازل فرماتا ہے، ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام آتے رہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ہے وہ انبیاء اور رسول جو ہے وہ تشریف لائے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ایک تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لانا اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ ضروری ہے، ان کی بات پر یقین رکھنا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی بھی کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ گھن کھائیں، امور تبلیغ کے اندر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ سے جو ہے دور رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اسی طریقے سے تفسیر نشاپوری میں بھی تقریباً یہی مضمون بیان ہوا، بڑی ہی پیاری گفتگو فرمائی اور بڑے ہی لطیف انداز میں آپ نے کلام فرمایا، اور کلام کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں
وہ ہوتے کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا تصورات رکھنے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو منتخب فرمایا ہے، اور انہیں جو بھی قوتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کے اندر جو قوتیں و صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، سب انسانوں سے بڑھ کر ان کے اندر وہ قوتیں اور وہ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں دو طرح کی صلاحیتیں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، ایک مدرکہ اور ایک محرکہ۔ اب مدرکہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے حواس ظاہرہ۔ حواس ظاہرہ میں کیا آتا ہے؟ دیکھنا، چھونا، چکھنا، یہ جو 5 حواس ہیں، یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ ہر انسان کو دیے گئے، لیکن انبیاء علیہم السلام کو جو حواس دیے گئے ہیں، ان کے اندر جو طاقت اور قوت ہے یہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ انبیاء ہمارے جیسے ہیں، نہیں، وہ ممتاز ہیں، وہ منتخب ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا ہے، انہیں چنا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، پھر مثالیں دیتے ہیں کہ بات کرتے ہیں قوت باصرہ کی، دیکھنے کی صلاحیت کی قوت کی، تو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ زویت للارض، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، فرائیت مشارقہ و مغاربہ، لہٰذا میں نے ایک ہی لمحے کے اندر مشرق اور مغرب سبھی کو ملاحظہ کر لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اقیموا صفوفکم وتراصوا، صفیں درست کرو، سیدھی کرو، فانی اراکم من وراء ظہری، کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بتائیے کیا کسی عام آدمی کے اندر یہ قوت بصارت پائی جاتی ہے کہ وہ آگے سے بھی دیکھتا ہو اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہو؟ تو بات ہو رہی تھی حواس خمسہ کی، حواس خمسہ میں قوت بصارت کی، اور نبی اکرم علیہ السلام کو کیا قوت دی گئی آپ کے سامنے میں نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا زرقہ الیمامہ، اسے یہ صلاحیت تھی کہ وہ 92 کلومیٹر تک وہ دیکھ سکتا تھا، اتنی اسے جو ہے قوت دی گئی تھی، دیکھ سکتا تھا۔ یہ دوربین آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ دیکھ سکتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا؟ اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا قوت سامیہ کی اگر بات کریں تو حضور علیہ السلام کی قوت سامیہ تو وہ ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ ابھی جو آواز آئی ہے یہ آواز ایک چٹان کی ہے جو جہنم میں پھینکی گئی ہے، اور اس وقت تک وہ جائی رہی ہے، اور جہنم کی گہرائی اتنی ہے، یہ جو چٹان ہے یہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ نے جو ہے وہ آسمانوں کے جو چٹکھٹانے کی آواز سماعت فرمائی، قلم چلنے کی بھی آواز آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سماعت فرمائی۔ اسی طریقے سے مثال دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ چونٹیاں باتیں کر رہی ہیں کہ لشکر آ رہا ہے، اپنے بل میں چلے جاؤ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت سماعت عطا کی کہ چوٹیوں کی جو گفتگو ہے وہ بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت حواس خمسہ میں سے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جاتے ہیں، ان کے جسم کے اندر وہ قوت لامسہ پیدا فرماتا ہے کہ وہ حرارت ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود کی یہ برکت تھی کہ وہ حرارت ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ نے اسے حواس خمسہ اگر دیے ہیں تو انبیاء علیہ السلام حواس خمسہ میں ممتاز ہیں، ایسے حواس رکھتے ہیں، ایسے طاقتور حواس رکھتے ہیں، کوئی بھی فرد جو ہے ایسے حواس نہیں رکھتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو تھی ظاہری جو
طاقتیں ان کی مثال، اور اگر باطنی طاقتوں کی بات کی جائے تو اس میں سے بہت ساری طاقتیں ہیں. قوت حافظہ ہے. فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے، آپ اسے نہیں بھولیں گے. یہ حافظے کی مثال ہے. اور ذکاوت اور ذہانت کی اگر مثال لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ السلام نے مجھے سکھایا الف باب من العلم، علم کے 1000 چیپٹر، واستنبطت من کل باب الف باب، 1000 مسئلے مجھے علم کے سکھائے اور میں ان 1000 مسئلوں سے 1000 مزید باب جو ہے اس کا استنباط کر سکتا ہوں. یہ ذکاوت اور ذہانت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، تو جس نے سکھایا اس کی ذہانت اور ذکاوت کا کیا عالم ہوگا. اور پھر قوت جو محرکہ ہے اگر اس کی بات کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، غلاموں کا یہ حال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام پل بھر میں تخت بلقیس کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام کی یہ جو طاقت ہوگی، یا انبیاء علیہ السلام کی یہ جو طاقت ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو قوت روحانیہ اور عقلیہ ہے، اللہ اکبر، تمام کے تمام جہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں پیدا فرمائی ہیں کہ ہر وصف، ہر صفت اور ہر خوبی اور ہر اچھائی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی اور غایت درجے کی پائی جاتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام ہمارے جیسے نہیں ہیں، ممتاز ہیں. حضور علیہ السلام تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اس کی خبریں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، قرآن پاک میں بھی عطا فرمائی، احادیث مبارکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اور بروز محشر بھی ہم دیکھیں گے کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، جو آدم علیہ السلام کی نسل ہے میں اس کا سردار ہوں. انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سردار ہوں گا. انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا بیدی لواء الحمد ولا فخرا، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، فخر کی بات نہیں، میں سردار ہوں، فخر کی بات نہیں. تو حضور علیہ السلام یقینی طور پر تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو وصف نبوت کے تعلق سے میں نے عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ و نظریہ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے خادموں میں شمار فرمائے، ان کے پاؤں کی خاک کے ذرات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا غلام رکھے اور ادب تکریم کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.